آزمائش جب اس میں مبتلا ہوتا ہے انسان تو سمجھ کچھ بھی نہیں آتی، جتنا ہی عقل پر زور لگا لو نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ کب ختم ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس بات پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک بہت رحمان ہے، اور اس کی رحمانیت کے جلوے ہمیں نظر تب زیادہ آتے ہیں جب ہم آزمائشوں میں آتے ہیں۔ اور کیسی ہیں یہ آزمائشیں؟ غور کریں کہ سب تنہا چھوڑ جاتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جنہوں نے ساتھ نبھانے کی باتیں کی ہوتی ہیں وہ تک چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر زیادہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش کے لیے چنا۔ یہ بات سن کر آپ کو عجیب لگے گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب تک اللہ ہمیں توڑتا نہیں ہے نا تو تب تک ہم بھی پوری طرح سے اس کے رحمان ہونے کا اندازہ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کے لیے یہ وقت مشکل کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ سوال خود سے پوچھ کر تھک گئے ہوں گے کہ یہ آزمائش آخر کب ختم ہوگی، تو اس کا جواب بہت سادہ اور بہت آسان ہے۔ جس وقت آپ اس آزمائش میں آئے تھے نا اور ٹوٹ کر ختم ہو رہے تھے غم سے، کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تب آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ آپ کو اس آزمائش سے نکالنا ہے۔ اس کی مثال ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے کہ سالوں وہ بیماری میں مبتلا رہے اور اف بھی نہ کرتے تھے۔ صبر کی انتہا تو یہ تھی کہ ان کے صبر کی مثال اور تعریف اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، اور سالوں ہی وہ بیماری میں مبتلا رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکالے اس آزمائش سے، بلکہ صبر کرتے رہے۔ اللہ کی رضا یہی تھی، جب اللہ کسی کی مدد کا ارادہ فرماتا ہے تو دعا کی توفیق عطا کرتا ہے، کیونکہ سالوں ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں رکھنے کے بعد پھر اللہ نے ان کے دل میں دعا کا خیال اتارا، اور جب ایوب علیہ السلام نے دعا کی تب اللہ نے ان کی آزمائش ختم کر دی۔ قرآن پاک کو غور سے اور روز پڑھا کریں، اس میں آپ کو آپ کے ہر سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ اللہ پاک سب دیکھ رہے ہیں، آپ کی حالت، آپ کی بار بار کی محنت، آپ کا غم، آپ کا دکھ، آپ کا صبر کہ یہ کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس مقام پر کن کی فتح ہوتی ہے؟ جو اس مقام پر بھی اندھا یقین کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، وہی ہمیں ان حالاتوں سے نکالے گا اور معجزے کرے گا۔ حالانکہ سب کچھ ناممکن ہوتا ہے، لیکن تب بھی آپ دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑتے، اور جب ایسا یقین ہونا تب معجزے ہی وجود میں آتے ہیں۔ جس ذات نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ غور کرو دنیا کی تخلیق پر، اس کی شے پر، آنکھوں کو دنگ کرنے والی چیزیں تخلیق کی ہے اس نے، جن کا کوئی نیم و بدن آج تک بنا بھی نہ سکا، تو کیا وہ رب آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ آپ کے لیے تو صرف اتنا ہی غور کر لینا کافی ہے کہ اس آزمائش میں وہ آپ کو دعاؤں اور سجدے کی توفیق کیوں دے رہا ہے۔ وہ چاہتا تو آپ کو اس آزمائش میں تھکا دیتا، لیکن آپ ابھی تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کے کیا کیا احسانات ہیں ہم پر۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ اتنے سارے لوگوں میں اس نے آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایمان سے نوازا، آپ کو دین کی روشنی سے منور کیا۔ آپ جب غم میں آتے ہو تو آپ کے پاس راستہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو منائیں اور اللہ سے مدد حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے بہت سے مشکل کاموں کو آسان کیا ہے۔ اگر آپ اپنے ماضی پر غور کریں تو کتنی ہی مشکلات کو اس نے ٹالا ہوگا جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، ان کو بتانے سمجھانے والا بھی کوئی نہیں کہ جانا کہاں ہے، اصل مالک کون ہے، کس سے فریاد کرنی ہے، کس سے محبت کرنی ہے، اور مدد کے لیے کس کو پکارنا ہے۔ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو نشے میں مبتلا رکھ کر غم سے نجات حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یا پھر اس سے بھی کہیں زیادہ برے طریقوں کو اپنا لیتے ہیں، لیکن نجات تو تب بھی حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اس زندگی کے بعد اصل زندگی شروع ہو جانی ہے۔
تو ہمیں اپنے رب کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ بے شک اس نے ہمیں اپنی آزمائش کے لیے تو چنا، لیکن اس نے ہمیں یہ بھی تو عطا کیا کہ اس نے ہمارا دھیان اپنی جانب موڑ لیا اور ہمیں تہجد جیسی نماز عطا کر دی، درود پاک عطا کر دیا کہ ہم ان سے مدد حاصل کریں۔ کتنے ہی لوگوں کی زندگی کے ناممکن حالات ممکن تک پہنچے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ کتنی بھی مایوسی ہو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس آپ کا اللہ تعالیٰ ہے، جس سے آپ باتیں کر سکتے ہیں، اپنا دکھ بتا سکتے ہیں، جس سے آپ فریاد کر سکتے ہیں، اور وہ تو تمہیں بڑی غور سے سنتا ہے، بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہمارا حکم تو ایک آنکھ جھپکنے کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ باتیں جن پر ہمیں یقین کرنا ہوگا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آنا چاہیے۔ وہ راضی ہو گیا تو وہ آپ کے لیے پلک جھپکتے ہی معجزوں کے ایسے ایسے دروازے کھولے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں سکون تلاش کریں گے تو بے سکون ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہے تو اسے سزا مت سمجھیں، بے رحمی نہ سمجھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ ابھی تک دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے خطروں سے اور کیسی کیسی مشکلات سے بچا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ وہ مدد کرے گا، لازمی کرے گا۔ قرآن کی باتیں تو اٹل ہیں۔ وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور بہترین طریقوں سے کرے گا۔ اس پر ایمان اور اپنا پختہ یقین رکھیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو، انشاءاللہ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔